بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین، مسائل رمضان پروگرام کی اس سیریز میں آج آپ کے سامنے ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ موضوع ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے کہ کیا اس چیز کے استعمال کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ ہر سال عوام کی طرف سے ایسے سوالات آتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے حقیقت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اسے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ کسی دوسری چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ایک کے بعد دیگرے کئی ایپیسوڈ میں اس مسئلے کو بیان کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلی چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے وہ ہے غسل کرنا، چاہے وہ غسل عبادت والا ہو یا ایسے ہی عام غسل ہو، چاہے بہت زیادہ گرمی سے نجات پانے کے لیے کوئی غسل کرے، بہت دیر تک غسل کرے، یا معمولی وقت کے لیے ہی غسل خانے میں ہو، کسی بھی طریقے سے غسل کرنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ابو بکر بن عبد الرحمن بعض صحابہ اکرام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرج میں تھے، آپ کے سر پر پانی ڈالا جا رہا تھا، یصب علی رأسہ الماء وہو صائم من العطش او من الحر۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سر پر پانی ڈالا جا رہا تھا، آپ روزے کی حالت میں تھے اور پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے آپ کے سر پر پانی ڈالا جا رہا تھا۔ امام احمد اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کرے، گرچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے کر رہا ہو یا گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے غسل کر رہا ہو، تو اس سے روزے کی صحت پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کی وجہ سے جنبی ہوتے، اور فجر کی اذان ہو جاتی، آپ غسل نہ کیے ہوتے، پھر فجر کی اذان کے بعد، فجر طلوع ہو جانے کے بعد، فرماتی ہیں کہ فجر طلوع ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول غسل کرتے اور پھر روزہ رکھتے۔ تو فجر طلوع ہونے کے بعد غسل کرنا، یہ روزے کی حالت میں غسل کرنا ہوا، کیونکہ روزے کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر طلوع ہونے کے بعد غسل کرتے، جیسے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ روزے کی حالت میں غسل کرنے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی حالت میں دن کی شروعات کر رہا ہو، رات کو جنبی ہو گیا تھا یا رات کو احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو گیا تھا اور غسل کرنے کا اسے موقع نہ ملا تھا، یا سستی کی وجہ سے اس نے غسل نہیں کیا، اور فجر طلوع ہونے کے بعد، سحری کرنے کے بعد، فجر طلوع ہونے کے بعد، اذان کے بعد اس نے غسل کیا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں قلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب وضو کرو تو قلی کرنے میں مبالغہ کرو، الا کہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ یعنی وضو کرتے وقت جب
ایک شخص کلی کرے تو بہترین طریقے سے، اچھی طریقے سے وہ کلی کرے اور تمام جگہوں پر پانی پہنچ جائے، اس کی کوشش کرے۔ اللہ کہ روزے کی حالت میں ہو تو مبالغہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ڈر ہے کہ اگر بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ کلی کرے گا تو کہیں حلق سے پانی نیچے پیٹ میں نہ پہنچ جائے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے مبالغہ کرنے سے منع کیا، لیکن کلی کرنے سے منع نہیں کیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کلی کرنے سے، ناک میں پانی ڈالنے سے وضو کی حالت میں، اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی سے ہم یہ بھی استنباط کر سکتے ہیں کہ جو خواتین کچن میں کام کرتی ہیں، اگر وہ کھانا چکھنے کی وجہ سے، نمک وغیرہ چیک کرنے کی وجہ سے منہ میں کوئی کھانا رکھتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسواک کرے تو مسواک کا بھی اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت مسواک کیا کرتے تھے، گرچہ روزے کی حالت میں الگ سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہمیں جو ثابت ہو کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے، لیکن مسواک کی حدیثیں عام ہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص مسواک کرے روزے کی حالت میں، چاہے زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے کی صحت پر، یہ جائز ہے۔ خواتین اگر کھانا بناتے وقت نمک وغیرہ چیک کرنے کے لیے منہ میں کوئی کھانا رکھتی ہے اور پھر اسے پھینک دیتی ہے، اسے نگلتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ شاید اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے، لیکن ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں ہم اور بھی بعض ایسی چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ آپ اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان مسائل کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔